اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. محترم بھائیوں اور ہماری معزز بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہم کو قبول کیا کہ ہم اس جگہ پر جائیں جس کے لیے ہر ایمان والے کا دل دھڑکتا ہے، اور وہ جگہ ہے اللہ کا گھر اور ہمارے آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس. وہاں جانے کے لیے ہر ایک مسلمان جو ہے وہ کیا رہتا ہے، تڑپتا ہے کہ اللہ میں کب پہنچوں. خدا کرے سب ایمان والوں کو وہاں کی توفیق ہو جائے کہ وہ سب وہاں پہنچ جائیں. دو کام ہیں، ایک حج ہوتا ہے، ایک عمرہ ہوتا ہے. حج والا بھی عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے، اور جو خالص عمرے کے لیے جاتا ہے وہ بھی عمرہ کرتا ہے، وہ حج نہیں کر سکتا کیونکہ ایام حج کے مقررہ ہیں اور عمرے کے ایام مقررہ نہیں ہیں. خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا، لیکن کیوں کیا یہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ میں دیکھیں. ہماری نیت کیا ہے جانے کی، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. وہ کیوں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے کیا اس کے فضائل اس کو سارے معلوم ہیں. تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کے دروازے پر جا کر توبہ کروں. لوگ کہتے ہیں میں وہاں جا کر توبہ کروں، لیکن ہم کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے جائے وہ یہاں سے توبہ کر کے جائے، 3 کام کر کے جائے. یہاں سے جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں وہ 3 کام کر کے جائے، اور تینوں کام جو ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے 24 گھنٹے. پہلا کام یہ ہو کہ اس کی نیت درست ہو. کیا ہو نیت؟ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. کس کے لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک تو یہ نیت ہو. دوسرا کام کیا کر کے جانا ہے؟ توبہ کر کے جانا ہے. یہاں سے کیا کر کے جانا؟ اے اللہ آج تک جتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہاں بلا لیا، حالانکہ میں اس قابل بڑا گنہگار تھا. اے اللہ تو نے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ میں اب گناہ نہیں کروں. یہاں سے صرف توبہ کرے، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، مجھے صاف کر کے میں تیرے گھر میں پہنچ جاؤں، تیرے دربار میں جاؤں. ہم اپنے کسی کے شادی یا کسی میں جاتے ہیں تو بڑے اچھے کپڑے پہن کر اور بڑا اچھا ہو کر کے جاتے. کیوں؟ یار اس کے عہدے کے مطابق. تو اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو ہم اندرون صاف کر کے جائیں. تیسرا اور اہم کام یہ ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت، اور دوسرا توبہ، اور تیسرا حقوق العباد ادا کر کے جانا. حقوق اللہ تو نہیں ہم ادا کر سکتے، تو بہت بڑا کام ہے. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، حج قضا ہو گیا ہے، زکوٰۃ قضا ہو گئی ہے، اس کو تو ادا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار. نمازیں جس کی قضا ہو گئی ہیں، قضاء عمری پڑھنی، وہ علماء سے پوچھ لیں کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا رہے گا، مجھے کب کیسے پڑھنی ہے، وہ علماء سے پوچھ لیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ اس کے وارث ہیں. جو نمازیں قضا ہو گئی اس کی نیت کر لیں کہ ہم قضاء عمری کریں گے، اپنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ضرور پڑھیں گے. طریقہ کیا رہے گا؟ علماء سے پوچھ. حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میں بھی معاف نہیں کرتا. تیسرا اور اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنا حق لوگوں کو معاف کر کے جائیں، اور اگر کسی کا میرے اوپر ہے وہ ادا کر کے جائیں. سب سے بڑا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے بڑا حق جو ہے کس کے ساتھ احسان کرنا تھا؟ اگر کوئی خطا موبائل ہو گیا ہے، اس سے والدین سے معافی، یا وہ مر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا، یا پھر علماء سے پوچھیں کہ مجھ سے اگر گستاخی ہو گئی ہے والدین کی، وہ معاف کر کے جائیں اور اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں. دوسرا بڑا حق ہے بیوی کا. دوسرا بڑا حق ہے اس کا حق مہر ادا کر کے. بہت سارے لوگ باندھ دیتے ہیں، ہاں اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں
اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، صاف ستھرے ہو کر جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں. لوگ معاف کروا دیتے ہیں، اصل میں معاف ایسے نہیں ہوتا ہے. معاف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حق مہر ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ تیرا حق مہر ہے. اگر وہ خوشی سے واپس کر دے یا خوشی سے تھوڑا بول رکھ کر معاف کر دے، وہ ہے معاف. وہ دو مولویوں کو لا کر تو اس سے معاف کروانا، یہ معاف نہیں ہوتا ہے. حق مہر اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں بیوی کی یا خامد کی وفات ہو جائے، بیوی کی ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے، پھر بڑا. ہاں اگر خامد کی ہو جائے تو عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، وہ معاف کر سکتی ہے. وہ معاف کرے تو بن جائے گا. اگر بیوی مر گئی، میں نے حق مہر ادا نہیں کیا، تو علماء سے پوچھ لیں، اس کا بڑا سخت مواخذہ ہوگا. جتنی مرضی نمازیں حج وہ کر لیں، یہ مواخذہ ادا. تیسرا بڑا حق ہے اپنی بہنوں کا اور اپنی پھوپھیوں کا. تیسری بہنوں، اور یہ بہت ضروری ہے. ہم جو ہے لڑکے کو دے دیتے ہیں، لڑکی کو حق نہیں دیتے. اس لیے وراثت میں اپنے جو ہے قرآن پاک میں وراثت کا پورا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. اس میں باضابطہ علماء سے پوچھیں میری بیٹی کا حق کیا ہے اور میرے بیٹوں کا کیا حق ہے. یا مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں کیا حقوق ہیں لڑکیوں کے، اور میں نے اپنی بہنوں کے حقوق ادا، میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے بہنوں کے حقوق دیے کہ نہیں، وہ دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں، وہ بھی اپنے ادا کر کے جائیں، معاف کروا کے جائیں. اور اسی کے ضمن میں تیسرا جو وہ ہے ہمارے قطع تعلقی. کیا ہے؟ قطع تعلق. قطع تعلق کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا کر کے جانا اور اس سے بول توڑ چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں قطع تعلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیش کیا جاتا ہے ہمارے اعمال. کیا کریے دیں؟ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس وقت اس کے اعمال پیش نہیں ہوتے ہیں، اس کو لٹکے رہنے دیتے ہیں. نہ اس کی نماز قبول تب تک، نہ اس کا روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، جب تک یہ اس کے ساتھ مٹاؤ نہ کرے. چاہے جتنی مرضی جنگ ہو، چاہے جتنا مرضی اس نے ہمارا حق کھایا ہو، ہے نا. خاص کر جو ہمارے لڑکیوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپس میں جنگ ہوتی ہے، خدا نہ خاصہ طلاق بھی ہو جاتی ہے، پھر قطع تعلق ہو جاتا ہے، مرنا جینا الگ ہو جاتا ہے. اب تو یہاں تک نوبت آئی لوگ مرنے پر بھی نہیں جانے. پہلے کہتے ہیں چلو یار مرنے پر جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. اب تو مرگ سے بھی اٹھایا جا رہا ہے. یہ تو سنگ دلی کی نشانی. اور فرمایا کہ جو قطع تعلق رکھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا حج اور عمرہ قبول. ہاں ٹھیک ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تلخ کلامیاں ہوتی رہتی ہیں، 3 دن سے زائد نہیں رکھنا، ان سے من مٹاؤ کر کے چلے جانا. یہ کام حج سے پہلے، عمرہ سے پہلے کر. اس کے بعد جب حج کے لیے نکلو تو گھر میں جب نکلو گے، گھر سے گھر نکلو گے تو سب سے پہلا کام آپ کا ہوگا کہ جس دن بھی آپ کو نکلنا، جیسے ان کو 26 کو نکلنا، کل نکلنا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہے ایئرپورٹ؟ مثال کے طور پر 10 بجے. تو آپ نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور نہانا دھونا بہت اچھے طریقے سے ہے، سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ سارا بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لینے اور 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا. اے اللہ تیرا شکر ہے میں اب سفر میں جا رہا ہوں، سفر کی نیت کر کے 2 رکعت صبح ہی پڑھ لیں، تہجد کے وقت میں ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے. تو نہیں تو آپ اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اشراق سے پہلے آپ کو نکلنا پڑے گا. تو وہ پڑھیں، اللہ سے خوب دعا مانگیں اور بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں. کس کے حوالے کر کے جائیں؟ ہاں ہماری مستورات کیا کرتی ہیں؟ اچھا یہ بیٹی تیرے حوالے، یہ تیرے حوالے، یہ تیرے حوالے. ارے اللہ کے حوالے کیا کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے. کس کے حوالے کرنا؟ یہ شرک ہے، ہم کسی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہے نا. اچھا بڑی بہو کو کہا کہ تیرے حوالے، چھوٹی والی کا اچھا اس کے ساتھ تعلق ہے، میرے ساتھ نہیں. اس لیے یہ شرکیہ کام نہ کس کے حوالے کرنے؟ بچوں سب تم اللہ کے حوالے. گھر کا خیال اللہ رکھے گا. کون رکھے گا؟ ہاں یہ تھوڑی سی متبادل کر لینا. اور جب نکلو ایسے ہم بایاں پاؤں نکالتے ہیں جب بھی کہیں باہر جانا ہو، یہاں تک کہ مسجد بھی جانا ہو تب بھی بایاں پاؤں نکال. لیکن خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے تو ہمیں پہلے کون سا پیر نکالنا ہے؟ دایاں پیر نکالیں، اپنا سامان لیں. فرمایا کہ جب گھر سے نکل جاؤ واپس نظر نہ کرو. جو واپس نظر کرتا گویا کہ اس کو گھر سے زیادہ محبت ہے اور وہاں سے محبت کیا کرنا ہے؟ پیچھے اب دیکھنا. ہاں بچے آگے ایئرپورٹ تک آئیں، جہاں تک مرضی آ جائیں، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. کہاں جا رہے ہو؟ اچھی چیز کی طرف جا رہے ہو. کیا جو اچھی چیز مل رہی ہو کوئی پیچھے دیکھتا ہے کیا؟ نہیں دیکھتا. تو اس لیے ہم اللہ کے گھر کی طرف جانے. کہاں جا رہے ہیں؟
خاص کر مستورات کو بڑی عادت ہوتی ہے، اے بیٹھو بائے ٹاٹا، کچھ نہیں، خدا حافظ، اللہ تمہارا بھی وہ ہے اور میرا بھی پاسباں وہی ہے، چلے، اور دایاں پاؤں کا جو ہے دایاں ہی پاؤں رکھنا اپنے گاڑی میں، کیونکہ گھر سے نکلتے ہی آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہے، کسی بھی گاڑی میں جو پہنچائے گی آپ کو ایئرپورٹ، فوراً بیٹھ جائے، اپنے سامان کا خیال رکھے، اپنے سامان کا، انہوں نے بتایا ہوگا سامان آپ کو کیا کیا لینا ہے، مختصر سامان لینا ہے، 1 2 3 4 جوڑیاں، کتنے دن کا، 15 دن کا ہوگا، 2 3 جوڑیاں کافی ہیں کپڑے، عورتوں کے لیے بھی 2 3 4 جوڑیاں، اور 2 3 جوڑیاں یہ اپنے رکھ لیں، چونکہ وزن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ سب پیکیج میں آپ کے داخل ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلیں، اپنے پیسوں کی حفاظت کر لیں، اور پھر جو ہے وہ نکلیں، احرام اپنا لے، احرام تو شاید تو وہ احرام وغیرہ اپنے ساتھ ہو، اور یہ ناخن تراش وغیرہ وغیرہ یہ ہو تو یہ بڑے بیگ میں ڈال دیجئے گا، چھوٹے بیگوں میں نہ ڈالیں، کنگا ہے، اینک اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا، اپنے جو باقی چیزیں دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ ساری لے لیں، اور اس کی پرسکرپشن بھی ساتھ لے لیں جو ڈاکٹر نے آپ کو دی ہے، اپنی دوائیاں لے سکتے ہیں آپ، اس میں صرف خشخاش وغیرہ نہ لیں، ساتھ میں نشے کی کوئی چیز نہ لیں، نشے کی کوئی چیز بھی ساتھ نہ لی جائے، اور کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی بیڑیاں یا وہ کوئی تمباکو، وہ کوئی چیز نہیں لینا، کیونکہ اگر وہ پکڑا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ بارڈر پر جو ہے اس کی بڑی سخت پوچھ تاچھ۔ اس کے بعد جب آپ یہاں سے نکلیں گے اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچیں گے، ایئرپورٹ پہنچ کر آپ کو جو ہے یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، کوشش کرنا اگر آپ کو 10 بجے کہا تو آپ 9:30 بجے سے پہلے پہنچو۔ کیا انہوں نے کہا 10 بجے، آپ پہنچو 9 بجے ہی، انہوں نے کہا 4 گھنٹے، آپ 4.5 گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ، اس سے کیا ہوگا، نہ تو آپ کے سامان کی وہ ہوگی، آپ لیٹ گئے، آپ کا سامان اترتے وہ لیٹ ہو گئے کوئی جگہ گیا تو وہ مسئلہ بن جائے گا، اطمینان سے 1 گھنٹہ پہلے چلے جاؤ، کتنے گھنٹے، 1 گھنٹہ پہلے، جو بھی ٹائم آپ مقرر ہو اس سے 1 گھنٹہ پہلے، انہوں نے کہا 4 گھنٹے ایئرپورٹ پر پہنچنا چاہیے، عام میں کہتا ہوں تم 5 گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ، اچھا ہے نا، اطمینان ہو جائے گا، تو پہنچ جاؤ۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ لے لیں گے آپ کو، اور وہ رکھ کر آپ کے پاس چھوٹا سا بیگ رہے گا، بیگ میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس سے جو ہے آپ کو وہ نکالنے، لکوڈ وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں نہ رکھیں، پانی رکھ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ وہاں ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ اب ان کو سیدھا مکہ جانا ہے یا مدینہ، تو پھر آپ کو یہیں سے، ایئرپورٹ یہیں سے ہے نا، تو جموں سے ہی آپ کو جہاز میں جانا ہے، اور پھر آپ جہاز میں بیٹھیں گے لیکن سول کپڑوں میں ہی بیٹھیں گے، اور پھر آپ دلی چلے جائیں گے، دلی ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ سامان آپ کو مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو امیگریشن میں چلے جانا ہے، آپ کا باضابطہ طور پر جاتے ہی وہ سامان چیک کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ اور آپ کی ٹکٹ جو آپ کو یہاں سے ہوگی وہ کنٹینیو ٹکٹ ہوگی، وہ ہاتھ میں ہوگی، اور وہ ٹکٹ لے کر آپ اس کو اپنے چھوٹے والے بیگ میں ڈال دیجئے گا، اور سیدھا لائن میں لگ جائیے۔ لائن میں آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے، گھنٹہ بھی لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی، اس کے لیے آپ پہلے سے تیار رہیے، پہلے سے 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں، ہر ایک آدمی کو 2 گھنٹے کھڑے رہنا ہی رہنا ہے، یہ نیت کر کے نکلیں کہ بھائی مجھے تو کھڑے رہنا ہے، اب اللہ فضل کرے آپ کا کوئی ایسا بن جائے کہ وہ ایک گیا اور وہ نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2-2.5 گھنٹے لے کر آپ چلیے ایئرپورٹ پر، ساری چیزیں برابر کرنے کے بعد پھر آپ کو دلی میں ہی احرام باندھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، احرام باندھنا، یہ بتا دیں گے کہ کس وقت آپ کو پہننا ہے، اس کے پہلے پہنانا ہے یا اس کے بعد پہننا ہے، آپ کو وہاں احرام میں 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، صرف 3 چیزوں کا خیال ہے، ایک تو احرام صاف ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں ناپاکی نہ لگے، دوسرا اپنا کوشش کریں، یہ بھی دے دیتے ہیں اچھی بات ہے، اگر یہ دے دیتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک طرح کا گفٹ ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھ لیں، اور تیسرا اور اہم چیز جو ہے احرام میں، سطر ننگا نہ رہے، عورت کے لیے اس کے کپڑے ہی احرام ہے، بہت ساری عورتیں جو ہے سفید کپڑے لگا لیتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، احرام کے لیے سفید کپڑا عورت کو لگانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے بہترین لباس سفید ہے، اور عورت کے لیے رنگین، عورت کے لیے ہاں، تو کوشش کریں کہ وہاں رنگین کپڑوں میں جائیں، کیا کریں، ہاں اگر پہلے سے کوئی شوقیہ پہنتی ہے سفید کپڑے تو مناسب ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ پرٹیکولر اس کے لیے جا رہی ہے، کس کے لیے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے سفید کپڑے لگا رہی ہے، پھر اس کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر ایک طرح کا نا وہ بدعت ہے، اس لیے ہاں وہ پہلے سے لگاتی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، لگا لے گی، نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن بہتر اور افضل ہے عورت کے لیے کہ وہ رنگین کپڑے لگائے. کیا لگائے؟ رنگین کپڑے لگائے. اور اس کا احرام ہے بس سر وہ کرنا ہے، چہرہ اس کو کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا. یہ بتا دیں گے آپ کو. کان بند رہیں، کانوں کے اندر جتنا چہرہ فرض دھونا ہے، وضو میں جتنا چہرہ فرض دھونا ہے، یہ عورت کے لیے کھلا رکھنا ہے، یہ عورت کے لیے کھلا رکھنا ہے. اور بس باقی عورت میں اپنے کپڑے پہن لے. اور مسح کے وقت میں دوپٹہ اتار کر بالوں پر مسح کرے. بہت ساری عورتیں وہ پٹکا باندھ لیتی ہیں، اس کے اوپر مسح کرتی ہیں، تو گویا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. مسح فرض ہے، اس لیے یہ پٹکا باندھنے کی ضرورت، ہاں وہ ایک ہوتی ہے اوڑھنی ٹائپ ہوتی ہے، وہ اسکرف ٹائپ بنتا ہے، اس کو بھی اٹھانا ہے پھر مسح کرنا ہے نا. وضو کے وقت میں مسح کرنا فرض ہے. تو یہ کرنے کے بعد یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے. اور مردوں کے لیے احرام جب باندھو گے تو جسم پر اس کے علاوہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو، احرام سفید ہو. احرام بہتر ہے، ورنہ نہ کوئی وہ کالا بھی پہن لے گا کوئی، لیکن کوئی پہنتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے سفید کا احرام ہو. ایک چادر نیچے ہو. یہ ناف جو ہے نا یہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، اور ناف کی ہی لائن میں پیچھے بھی یہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. اور نصف پنڈلی تک ہو. بہتر کہاں ہے؟ نصف پنڈلی تک ہو. حد یہاں سے نیچے اجازت نہیں ہے، یہاں سے نیچے اجازت نہیں ہے، کم سے کم یہ حد ہے، ورنہ یہاں تک افضل ہے، نصف پنڈلی تک. تو نہیں تو حد ہے یہاں تک. یہ ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، ٹخنے ننگے رہنے چاہیے. ایک چادر اوپر لے لے اور ایک چادر نیچے باندھ لے، اور پھر چپل لگائے، کینچی والی چپل. کون سی؟ ہاں کسی کو عذر ہے، پاؤں ٹوٹا ہے یا کوئی حرج ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں کچھ بھی پہن سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن اس میں جراب نہیں آپ پہن سکتے، جراب. اور ٹوپی آپ اس میں نہیں پہن سکتے، ٹوپی آپ نہیں پہن سکتے ہیں احرام میں. احرام میں ٹوپی نہیں پہننی ہے. اور پھر چہرے پر بھی کپڑا نہیں رکھنا ہے. اگر سو گئے تو بھی چہرے پر کپڑا نہیں رکھنا ہے. پاؤں اور چہرہ کھلا رہنا چاہیے. عورت کے لیے بھی یہ والا. لیکن عورت پاؤں میں جراب لگا سکتی ہے، عورت بوٹ لگائے گی، اس کے لیے چپل نہیں. وہ کیا لگائے گی؟ بوٹ. اگر بوٹ نہیں لگا سکتی، چپل لگا لے، جرابیں بھی لگا لے، کوئی ایشو نہیں. اس کے لیے یہ ہڈی ننگی رکھنا ضروری صرف مرد کے لیے یہ واجب ہے. کیا ہے؟ یہ واجب ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. یہ احرام سے پہلے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، احرام باندھ لیا، آپ گاڑی میں بیٹھ. احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دو چیزوں کا اور خیال رکھنا. تین چیزوں کا پہلے رکھا، دو چیزوں کا اور خیال رکھیں. جو ہی آپ احرام باندھیں فوراً 2 رکعت اگر وقت ہے 2 رکعت نماز احرام کے پڑھنے ہیں، نفل. کیا پڑھنے ہیں؟ نفل. یہ بہت ضروری ہے، یہ ضروری ہے 2 نفل پڑھنے. اگر وقت نہ ہو تو پھر نہ پڑھے، مکروہ وقت میں نہ پڑھے. تو 2 نفل پڑھے، اور اس میں پہلے میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ. کوئی یہ نہیں ہے ضروری، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ فرض ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ اس کو پڑھ کر اور پھر جب آپ ٹوپی لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ وہ اس کو پلو کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. آپ سر ننگے پڑھو، تو جب سلام پھیرو تو اگر کچھ ہے سر پر تو اس کو ہٹا دو. اب آپ کو نیت نہیں کرنی ہے، وہاں دلی میں نیت نہیں کرنا. کہاں کرنی ہے نیت؟ یہ خود بتا دیں گے جہاز میں. آپ کو جو ایک گائیڈ آپ کے ساتھ ہوگا وہ بتا دے گا یہ لملم ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ کو نیت کرنی ہے. تو وہیں سے آپ کو لبیک بھی پڑھنا ہے، ورنہ آپ کو لبیک یہیں پڑھنا تھا، لیکن اب لبیک بھی وہیں پڑھیں گے. احرام باندھ لیا، سر ننگا کر لیا، اور آپ گاڑی میں بیٹھ گئے. اب آپ عام حالت میں ہیں، کوئی آپ پر جو ہے وہ ابھی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ نہیں لگی ہیں. اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے. جہاز میں کوشش کریں اپنے محرم کے ساتھ بیٹھنے کی، اپنے محرم کے ساتھ بیٹھنے کی. تو میں اپنی طرف سے کہتا ہوں یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ عورتوں کو بٹھایا جائے اور مردوں کو مرد ہی بیٹھے، ہے نا. کوئی وہ نہیں ہے ضروری. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آگے جب آپ نیت کریں گے تو آپ پر کچھ احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی. تو جب آپ جوان ہے تو جو ہوتا ہی ہے، تو مستورات اگر ساتھ ہو تو کہیں خدا نہ خواستہ شیطان جو ہے کہیں ہاتھ لگ جائے، یا اس طریقے کی کوئی تھوڑی سی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی شہوت اگر آ گئی تو آپ پر دم واجب ہو جائے. تو اس لیے بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ان کو الگ کر کے رکھا جائے. اور اگر ہوں ساتھ بھی تو کوئی بات نہیں، اس کے جسم کے ساتھ ہاتھ شہوت اپنی بہن کے ساتھ رکھ سکتے، بہن کو ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ماں کے ساتھ
بیٹھ سکتے، بیوی کے ساتھ بھی بیٹھنا محرم ہے آپ کی، لیکن تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں۔ اس کے بعد جب آپ وہی علم جگہ پر بیٹھیں گے، وہاں ذکر کرتے رہیں، یہاں سے ذکر کرتے ہوئے جائے۔ نمازوں کا اکثر حجاج کرام سے گزارش ہے، حجاج کرام کا تو بہت برا حال ہوتا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی طرف سے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی مٹی گھر سے لے لیں۔ کیا لے لیں؟ انسان فطرتاً جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو 5 سے 6 گھنٹے کا راستہ ہے، تو اتنا ہی ہے نا، 6 سے 7 بھی گھنٹے لگ سکتے ہیں جہاز میں، تو وہاں پانی نہیں ہوتا اتنا مقدار میں کہ آپ وضو کر سکیں، اس لیے آپ ایک ٹاول میں مٹی کو لے لیں اور اس ٹاول کو بند کر کے اپنے پاس اپنے بیگ میں رکھ لیجئے گا۔ جب آپ وہاں پہنچے، خدا نہ خواستہ جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا، سعودی عرب کی ایئر لائنز ہو تو اس میں جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، جہاں نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر آپ سیٹ پر بھی اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو ہونا ضروری ہے۔ اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ مٹی لے لی اپنے یہاں اپنے اس پر، یا وہ بٹن لگایا اور وہ ٹیبل جیسا آگے آ جاتا ہے، اس پر وہ پھیلایا، مٹی سارے میں پھیلائی، ہاتھ کو جھاڑا اور پھر یوں کر کے ہاتھ مارے، بازو پیچھے کیے، دونوں بازو پیچھے کیے، یوں کر کے، تو پورے چہرے پر ایک بار، بس ہو گیا ختم۔ دوسرا یہ کیا اور یوں، یہ 3 انگلیاں یہ تھوڑی سی اوپر رکھ لیں، یوں کرے، یوں ایسے، اور پھر یہاں سے ایسے، ختم ہو گیا ایک۔ پھر یہ ہاتھ پہ دوبارہ مارے دونوں، پھر یہاں ایسے، یہ انگلی تھوڑی اٹھا کر رکھے اور اوپر سے یوں کر دیں، بس ختم ہو گیا، آپ کا تیمم ہو گیا۔ بس نہ کوئی مسح ہے، نہ پاؤں پہ مسح ہے، کہیں نہیں ہے، بس یہ کر دیا، ختم ہو گیا، آپ تیمم ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد رومال کو بند کر دو اور اس کو بیگ میں رکھ دو، جب ضرورت پڑے گی، ہے نا، سو جاتا ہے آدمی، نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، تو سونا تو ہے ہی ہے۔ آپ کہیں گے یار مجھے نماز پڑھنی ہے، میں سوؤں ہی نہیں ہے، تو سوئے گا نہیں تو پریشان ہو جائے گا۔ ٹوائلٹ پیپر اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا، ٹوائلٹ پیپر سمجھتے ہیں نا، ہاں، ٹوائلٹ پیپر اپنا ساتھ رکھیے، کیونکہ اگر پیشاب آیا، شوگر والا مریض ہے تو باتھ روم میں جائے گا تو ٹوائلٹ پیپر سے جو استنجا کرے گا پانی نہ ملنے کی صورت میں، وہ بھی تمہارے لیے مناسب ہے، کیونکہ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جہاز میں جو ہی آپ نیت کریں گے، نیت جو ہے کرنی ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں عمرے کی، اپنی زبان میں، یا عربی میں یاد کرنی ہے عربی میں کر سکتے ہیں، لیکن میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرماؤ، اس کو، اور فوراً لبیک کہیے، کتنے بار؟ کم سے کم 3 بار کہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 بار پڑھیے۔ اب آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئی، اب آپ خارش، خون والی، ناخنوں کے ساتھ خون والی خارش نہ کریں جس سے خون نکلا ہے، ہاں تھوڑا بہت خارش لگ جائے تو وہ کر سکتے ہیں، بال آپ نکال نہیں سکتے، غیر محرم تو سوال ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے۔ اب آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے لیے ہاں غیر ہو گئی ہے، اس لیے اس کی طرف بھی نہ تو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، نہ شہوت سے اس کو پکڑنا ہے، نہ شہوت والی کوئی بات کرنی ہے، نہ شہوت والا کوئی اشارہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے حرام ہے۔ کیا ہیں یہ؟ ہاں، حالانکہ حلال تھی، اب جیسے روزے میں کھانا تو حلال ہے لیکن کھانا نہیں کھانا ہے، اب بیوی تو حلال ہے لیکن کرنا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات بالکل نہیں کرنی، تو یہ ورنہ آپ پر دم پڑ جائے گا، اور دم بھی بڑا دم پڑتا ہے، تو اس لیے اب آپ جو ہے وہ نکلیں گے تو اپنی نیتوں کو درست کیا ہوا ہے، آپ نے نیت کر لی ہوئی ہے، اب لبیک پڑھے، جتنا ہو سکے اتنا لبیک پڑھتے چلے جائیں، لبیک آہستہ پڑھو، زور سے پڑھو، تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاؤ۔ اگر آپ کے ساتھ خالی آپ کی سواریاں ہیں، مطلب پورے جہاز میں آپ ہی کے لوگ ہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں اگر غیر بیٹھے ہیں پھر تھوڑا آہستہ پڑھیں تاکہ اس کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو ہماری وجہ سے، ہاں گنگنا خالص وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو، وہ تو غیر ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ جہاز سے جب اتریں گے پہلے اپنا سامان کو اتار لیں، کیا کر لیں؟ ہاں، جو سامان آپ کا آپ کے ہینڈ میں ہے وہ سامان ضرور لے لیجئے، نیچے والا تو بعد میں ملے گا آپ کو، لیکن وہ سامان لے لیجئے اور پھر نیچے اتریے۔ پہلا دایاں قدم، پہلا کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم اتاریے اس سرزمین پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر، ہاں تو اس سرزمین پر اسی اعتبار سے کہ ایک محبت ہو، ایک رغبت ہو، ایک حوصلے کے ساتھ جائے اور وہاں پر اترے، اور اترنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ لے کے جائیں گے، پھر وہاں امیگریشن ہوگا، پھر آپ کو وہاں کھڑے رہنا پڑے گا، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، وہاں بھی لے کے چلیے پاسپورٹ کے ساری، ان سے واپس ہو کر آپ سیدھا ان کی گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ کمرے میں چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ کمرے میں چلے جائیں گے۔
تو کمرے میں جائیے، نہائیے دھوئیے، کوئی مسئلہ نہیں، صابن نہیں لگانا، مل مل کر نہیں دھونا ہے، مل مل کر جس سے خون کا یا بال نکلنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ پانی آپ ڈال سکتے ہیں، پانی آپ ڈال سکتے ہیں، صابن نہ لگائیے، صابن نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خوشبو والی کوئی بھی چیز آپ لگا نہیں سکتے، خوشبو والی کھا بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں میں ممنوع ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ کمرے میں جائیے، تھوڑا سا سستا لیجئے، اس کے بعد یہ گائیڈ آپ کو خود ہی لیں گے اور آپ کو عمرہ کے لیے۔ اب آپ کا کام آ گیا، اصل کام عمرہ ہے۔ کیا ہے؟ اصل کام عمرہ ہے۔ سب سے پہلا کام عمرے میں جو ہے وہ، جو پہلے گئے ہیں تو آپ میں سے کوئی جو پہلے حج یا عمرے میں گئے ہوں؟ کوئی نہیں؟ حج کیا ہے آپ نے بھی کیا، اور کسی نے حج عمرہ نہیں؟ حج عمرہ آپ نے بھی کیا۔ یہ 3-4 آدمی تو مستثنا ہے۔ آپ لوگ جو پہلی بار جا رہے ہوں تو جو پہلی نظر ہے نا اس کی حفاظت کیجئے گا، مستورات بھی اور مرد بھی۔ چہرہ کھلا رکھنا ہے جب خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ عورتوں کو چہرہ، آج کل وہ ہیٹ نکلی، کیا نکلی ہے؟ ہیٹ۔ یہاں سے جو پردہ والی عورتیں وہ پردہ یہاں سے ڈالتی تاکہ چہرے پر مس نہ ہو، وہ لگا سکتی ہیں، نہیں تو کھلا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عورتیں جو ہے وہ ایک پکھی ہوتی تھی اس کو چہرہ پردہ اس سے کیا کرتی تھی۔ تو آپ نے چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اب آپ نے جانا ہے، ان کے گائیڈوں کے ساتھ جانا ہے، تو لبیک کی بلند آواز ہو، لبیک کی بلند آواز ہو۔ کب تک؟ جب تک آپ کی نگاہ نیچے ہے، آپ کی نگاہ نیچے رکھیے گا۔ کہاں؟ آپ کو وہ لے جائیں گے، اور اپنے گائیڈوں سے کہہ دیجئے کہ جو ہی خانہ کعبہ سامنے آئے گا اس وقت ہمیں کہنا، تاکہ ہم اس وقت اپنی پہلی نگاہ ڈالیں۔ یہ پہلی نظر جو ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی نظر ڈالے گا خانہ کعبہ پر، وہ جو مانگے گا، 3 چیزوں کے سوا جو مانگے گا وہ سب اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو آپ اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ بہت سارے جو دیکھ کر پھر جا کر دعا کرتے ہیں، وہ پہلی نگاہ تو گئی، اس لیے آپ نیچے نگاہ رکھیں، اور جو گائیڈ ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا۔ جب مطاف میں پہنچیں گے وہ کہیں گے آپ تلبیہ بند، جو ہی آپ مطاف میں پہنچے آپ کا تلبیہ بند۔ حج کا تلبیہ مینا میں ختم ہوتا ہے، جب آپ کنکریاں مارنے جاتے ہیں وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جمرات کے پاس، اور اس کا کہاں ہوتا ہے؟ جو ہی آپ مطاف میں پہنچے تلبیہ بند، کیونکہ لبیک میں حاضر ہوتا پہنچ گئے نا۔ تو اب آپ نے نگاہ سیدھی کرنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ نے نظر نہیں چپکانی، یہ نہیں کرنے، بس دکھائیے کتنی دیر رہ سکتے ہیں آپ، وہ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے۔ نگاہیں آپ کی سامنے ہونی چاہیے، اور پھر آپ دعا مانگی جتنی آپ مانگ سکتے ہیں۔ 3 چیزیں نہیں مانگنی، ایک تو روپیہ نہیں مانگنا، اے اللہ مجھے کیش دے دے، یہ نہیں مانگنا، وہ اللہ دے دے گا جو جانا ہوگا۔ کہا کہ جو عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا کبھی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے نگاہ میں مانگنا ہے، اور دوسرا نام لے کر جو ہے وہ شادی کے لیے عورت کا نام لے کر نہیں مانگنا، اور تیسرا بد دعا نہیں کرنا، بد دعا نہیں کرنا۔ بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کسی سے نہیں کی، اس لیے بد دعا بالکل نہیں کرنا۔ اب آپ وہاں پہنچ گئے، احرام آپ نے باندھا ہے۔ 4 کام عمرہ کے، وہ پہلا فرض جو تھا وہ کون سا تھا؟ احرام کا باندھنا اور نیت کرنا، وہ آپ نے کر لی ہے۔ احرام بتا دیں گے ہم بعد میں کیسے باندھنا ہے۔ احرام باندھ لیا آپ نے، نیت وہاں کر لی، اب یہاں کھڑے ہیں اب آپ کا دوسرا کام شروع ہونے والا ہے۔ دوسرا، احرام میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ اب یہ وہاں جانا ہے آپ کو، تو جب نگاہ پر دعا کر لی آپ نے، پھر آپ حجر اسود کے سامنے یہ پہنچا دیں گے آپ کو۔ خانہ کعبہ کو رج کے دیکھ لیجئے، اچھے سے دیکھ لیجئے، 2-4-5 منٹ، اتنا تو نہیں ہوتا فرصت، خوب دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اے اللہ اب اس کی جتنے۔ اب جب آپ وہاں پہنچیں گے حجر اسود کے سامنے، یہ ایک بات ہے کہ جو ہی آپ حجر اسود کے سامنے بیٹھو گے تو وہاں پہلے استقبال کریں گے آپ۔ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور منہ کہاں ہوگا؟ حجر اسود کی طرف۔ کیسے؟ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے وہاں کہ میں نے 7 چکر لگانے۔ کتنے لگانے؟ طواف کا کرنا فرض ہے، طواف کرنا فرض ہے۔ ایک تو احرام کا باندھنا، نیت کرنا، اور طواف کے 7 چکر لگانا، طواف کے۔ اب آپ نے وہاں نیت کر لی کہ میں 7 چکر لگاؤں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما اور اس کو قبول فرما لے۔ اور پھر اس کے بعد آپ بالکل حجر اسود کے سامنے جائیے، اور پھر ہاتھوں کو یوں کیجئے۔ کیا کیجئے؟ لوگ ایک ہی ہاتھ کرتے ہیں، ایسا نہیں، دونوں ہاتھ کیجئے۔ تھوڑا پیچھے سے کہیے، دور سے اشارے سے کہیے، چونکہ نزدیک تو جا نہیں سکتے آپ۔
दूसरे कीजिए क्या, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और अपनी हथेलियों को चूम लीजिए। अपनी हथेलियों को चूम कर हजर असद को अच्छे से देख कर, चूम कर, नजर नहीं आता भीड़ बड़ी होती है, तो वहां आप इशारे से यूं कीजिए, अब अच्छी तरह देख लिया, अब मुड़ जाइए। अब आपने 7 चक्रों में खाना काबा को नहीं देखना, 7 चक्रों में खाना काबा को। अब आपने मुड़ गए, अब आप चलने लग गए। अब लब्बैक नहीं पढ़ना, चूंकि लब्बैक खत्म हो गया, अब तो आप हाजिर हैं। अब क्या पढ़ना है, अब आपने जिक्र करना है। क्या करना है, जो आपका दिल करे, कोई इसके लिए कोई वो नहीं है। आप तीसरा कलमा पढ़िए, आप चौथा कलमा पढ़िए, आप दुरूद पाक पढ़िए, जो दिल करता है आप पढ़िए। बेहतर और अफजल यह है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि दुआएं कीजिए। क्या कीजिए, हाँ, सबके लिए दुआएं कीजिए, खूब दुआएं कीजिए और चक्कर लगाते रहिए। निगाह आपकी इतनी नीची ना हो कि आप नीचे गिर जाओ, इतनी ऊंची ना हो कि आप खाना काबा को देखने लग जाओ। बहुत सारे फोटो बनाते हैं, वो करते हैं, वहां देख लेंगे आप, बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, उनकी तरफ नहीं जाना, ये शैतानियत है, उसको आप क्या कर सकते हो, नहीं ना कर सकते। तो इसलिए आप कोई फोटो नहीं बनाएंगे, बस आप चक्कर लगाते जाएं, दुआ करते चले जाएं। क्या करते चले जाएं, दुआ करते चले। आप एहराम में हैं, किस में हैं, हाँ, आपकी अहलिया, आपकी बहन, आपकी माँ साथ है, तो हो सकता है कि वो आपकी जरूरतमंद हो, तो उसको अपने एहराम का ऊपर वाला पल्लू पकड़ा दीजिए। अगर बीवी है, माँ है तो आप हाथ भी पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर बहन है तो कोई भी इशू नहीं, बेटी है तो कोई इशू नहीं, लेकिन बीवी को पल्लू पकड़ाइए। क्या पकड़ाइए, पल्लू पकड़वा दीजिए, पल्लू पकड़ा दीजिए, ताकि वो पकड़कर आपके पीछे चलती रहे। भीड़ बड़ी होती है, नजदीक जाने की कोशिश न करें, बाहर से जाएं। क्या करें, लंबा चक्कर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन भीड़ में ना जाएं, क्योंकि बड़ा आदमी वो परेशान हो जाता है। बीच में मकाम इब्राहिम आता है, कोई चूमना नहीं, कोई चाहता नहीं, कोई उसके लिए ऐसे कोई बात नहीं। और जाइए, और जब रुकने यमानी, ये 4 कोने हैं, इसके 4 कोने हैं, ये 4 कोने हैं, यहां पर हजर अस्वद है। क्या है, यहां हजर अस्वद है, और ये रुकने यमानी, ये रुकने यमानी है। अब यहां अगर नजदीक हो तो हाथ लगा सकते, कोई हरज नहीं है, लेकिन दूर है, कोई इशारा नहीं करना है इसकी तरफ, कोई इशारा। बहुत सारे लोग इशारा करते हैं, लेकिन इशारा अलबत्ता यहां से एक दवा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आप वो दुआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया। और जब वहां पहुंच जाएंगे तो फिर आपने चेहरा उस तरफ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है। जब आप हजर अस्वद के सामने होंगे, पता लग जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और तस्बीह का दाना एक गिरा दें, वो आपको 7 दानों की तस्बीह दे देंगे, एक तस्बीह। अब एक पूरा हो गया। और चुमा कितनी बार आपने हाथों को, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कितनी बार कहा, चक्कर कितने हो गए, 1, ये रखिएगा याद। फिर आप दूसरा चक्कर लगाइए, फिर तीसरा लगाइए, फिर चौथा लगाइए, और हर बार आपको वो करना। ये टोटल इस्तेलाम जो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपका 8-7 चक्कर लग गए, अब फिर आपको गाइड भी साथ होंगे। नहीं हो, आदमी भूल भी सकता है, भटक भी सकता है, चला भी जा सकता है ना। नहीं होगा गाइड तो कोई इतना जरूरी नहीं है, खुद से कीजिए। जो मजा खुद से आता है वो किसी के पीछे चलकर नहीं आता है, खुद से इंडिपेंडेंट हो जाइए। और इनको बता दीजिए अपना फोन नंबर वगैरह अगर है आपके पास, कुछ है, नहीं तो कोई जगह ये बता देंगे कि सारे खत्म करके यहां पहुंच जाना। फिर अपने से जो मजा आता है ना, फिर वो गुनगुनाता है अल्लाह के साथ, मनाजात करता है, अपने गुनाहों को पेश करता है, अपनी सारा कुछ मांगता है। तो अगर वो थोड़ा रहा तो हिचकिचाहट होती है। तो इसलिए आप तशरीफ ले जाइए, और 7 चक्कर लगाने के बाद आपको चले जाना है, पहले पानी पिएंगे। क्या करेंगे, पानी पिएंगे, आप ज़मज़म, और उसके बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ेंगे, 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ेंगे मुकाम इब्राहिम के पीछे। जगह मिल जाए ठीक है, नहीं तो जहां मर्जी आप पढ़ सकते हैं, उसका भी कोई हरज नहीं है। वहां 2 रकात पढ़े, पहली में कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, नहीं तो जो सूरत आप पढ़ना चाहते पढ़ें, और फिर दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर ये आपको ले चलेंगे ऊपर। उससे बेहतर है अगर आप करीब हैं तो वापस आइए और हजर अस्वद पर 9वां इस्तेलाम कीजिए। हजर अस्वद से ये कौन सा है, ये सही का है। दूसरा काम जो है आपका, 2 काम हो गए, अब 2 काम बाकी हैं। अब 2 काम जो बाकी हैं वो लेके आपने जाना है। तो आप जब तशरीफ ले जाएंगे तो इस्तेलाम करके जाइए। ये इस्तेलाम मसनून है, फर्ज वाजिब नहीं है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। तो 9वां इस्तेलाम करने के लिए अगर वहां आ जाएंगे तो बेहतर है, नहीं तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है।
لیکن بہتر ہے کہ وہ حجر اسود کے سامنے سے جائیے اور پھر سیدھا جائیے آگے سے آپ کو گائیڈ بتا دیں گے یا کسی کو پوچھ لیں گے، آپ سیدھا اوپر چڑھ جائیں گے اور وہاں صفا پر پہنچیں گے۔ کہاں پہنچیں گے؟ صفا میں خانہ کعبہ کی طرف، اگر نیچے نہیں استلام کیا تو اوپر استلام کریے اور دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ خوب دعا مانگی جتنا ہو سکتا ہے۔ وہاں بڑی جلدی لگی ہوتی ہے ہمارے حاجیوں کو بھی اور عمرہ والوں کو بھی، ابے جانا کہاں، آئے تو اسی کے لیے ہے تو کرو اطمینان سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کے ڈیپینڈ نہیں رہنا، خود سے جگہ وہ کر دو کہ فلاں جگہ پہنچ جانا، آرام سے آپ وہاں پہنچ جائیے گا، ان کو بھی تکلیف نہ ہو، یا کہیے کہ صحیح کے لاسٹ میں ہم مل جائیں گے، جہاں صحیح کرنی ہے وہاں سے مل جائیں گے، وہ تو سب سے بہتر ہے کہ مروہ میں مل جاؤ، وہ سب سے بہتر ہے۔ جو کر لے گا پہلے مروہ میں بیٹھ جائے تو مروہ میں انتظار کرے، سارے لوگ اکٹھے جمع ہو جائیں گے، تکلیف ہی نہیں ہوگی کوئی جانے کی۔ تو اپنے لیول پر کریے گا، تو وہاں جا کر خوب دعا کریے۔ کیا کرو؟ خوب دعا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کیجیے۔ امن، چین، سکون، برکت، تندرستی، بیماریوں سے شفا، یہ سب دعا کیجیے صفا پر۔ اور پھر صفا سے چلیے، نیت کر لیجئے کہ اللہ میں اب صحیح کی نیت کرتا ہوں، 7 چکر صحیح کے لگانے۔ کتنے چکر؟ 7 چکر۔ اس کو آسان کر اور میرے لیے قبول فرما لے۔ چلے گئے صفا سے مروہ تک، وہاں ایک نیلی وہ آتی ہے لائٹ، بتا دیں گے آپ کو، سامنے نہیں دکھائی دے گی۔ وہاں سے مرد تھوڑا تیز چلے، عورت اپنی چال سے چلے۔ جب یہ ختم کرے گا، عورت کو ساتھ لینا ہے تو وہاں انتظار کیجئے، یہ آئیں گے اور پھر آپ چلے جائیے مروہ پر۔ مروہ پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ مختصر کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دعا کیجئے گا۔ وہاں دعا کریں، مروہ پر ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب مروہ سے پھر صفا پر آئیے، دوسرے راستے سے وہ بنا ہوا ہے، اور اس میں بھی دعائیں کرتے رہنا بیچ میں، اور کوئی ذکر کی، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جو دل کرتا ہے، لیکن بہتر اور افضل کیا ہے؟ دعا کرتے رہیے گا۔ اور چلتے چلتے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، وہاں دعا کیجئے۔ پھر آپ صفا پر پہنچیں گے تو 2 چکر ہو گئے، وہاں دعا کیجئے۔ پھر واپس جائیے مروہ پر، اور مروہ سے آئیے صفا پر۔ 7واں چکر جو ہوگا وہ آپ کو کہاں لگے گا؟ مروہ پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آپ وہاں بیٹھیے، اپنا گروپ کے جو لوگوں کو کہا ہے آپ نے، وہ وہاں پر انتظار کریں گے۔ اب آپ کا ایک ہی کام رہ گیا۔ کیا کام رہ گیا؟ بال کاٹنے۔ یہ بھی واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو پھر وہاں سے یہ نائی کے پاس لے جائیں گے آپ کو، یا خود آپ نائی کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کر لیں۔ کیا کر لیں؟ وہ بہت پیسہ مانگ گے، تو اس لیے ان سے بات کر لیں، پہلے معاملات کو طے کریں، اس کے بعد وہاں بیٹھیں۔ تو وہ 5 ریال لے لے گا، تو وہ 10 ریال لے، جو بھی مانگے گا، مگر طے کر کے بیٹھیے گا۔ پھر اپنے بالوں کو پورا کٹائیے گا۔ کیا؟ مرد جو ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو ٹنڈ کرائے گا، اس طرح پھر آئے گا، اس کے لیے 3 دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو قصر کرے گا، چھوٹے چھوٹے بال کاٹے گا، مشین وغیرہ پھروا دے گا، اس کو 1 دعا ہے اس کے لیے۔ تو بہتر کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ بال، ہے نا؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا تمنا رکھتے ہیں، بالوں کو لمبا کرتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹے ہوئے بالوں یعنی وہ سفر میں جاتے تھے تو گرزہ پڑ جاتا تھا، اٹ جاتے تھے، وہ بال لے کر آئے ہیں، تو وہ پھر جب اس طرح سے جاتے ہیں، فرمایا جیسے جیسے اس کا اس طرح پھرتا جاتا، اس کے گناہ صاف ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے مرحوم امین صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے، کسی آدمی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ تھوڑے تھوڑے بال رہ گئے، کہا پھر دوبارہ عمرہ کرو، ابھی تمہارے گناہ سارے صاف۔ تو اس لیے آپ یہ کریں، کیا کریں؟ پورے بالوں کو صاف کریں۔ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ بالوں کو صاف کر دیں گے، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ آپ کا عمرہ بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ وہ بعد کی باتیں ہیں جو باقی ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن عمرہ ہو گیا۔ عمرے کے 4 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ یاد رکھیے گا۔ پہلا، احرام کا باندھنا۔ احرام میں 3 چیزیں کرنا، پاک ہو، صاف ہو، باتھ روم جاتے وقت خیال رکھنا کہیں ناپاک نہ ہو جائے، اور دوسرا اپنا ہو، اور تیسرا یہ کہ سطر کیا ہو۔ بہت ساروں کی ناف جو ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو گویا کہ سطر ننگا ہے، تو اس لیے ناف چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور پیچھے بھی یہ، اور اچھے سے ابھی بتائیں گے ہم آپ کو کیسے احرام باندھتے ہیں، تو وہ باندھ لیجئے گا، اور بہت اچھے طریقے سے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا احرام کا باندھنا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ نیت کرنا۔ اسی کے ساتھ احرام اور نیت ایک کام ہے، اور نیت کرنا، تو نیت کیا کرنی ہے جی؟ میں نیت کرتا ہوں عمرہ کی، اے اللہ تو اس کو قبول کر اور میرے لیے آسان کر دے۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام 7 چکر لگانا، طواف کرنا، 7
چکر لگانا مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. 7 چکر تھک گئے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے 7 چکر لگاتے ہو کوئی ایشو نہیں. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ لگے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. میں نے تھکتا ہوا وہاں کوئی دیکھا نہیں. تو دوسرا کام کیا ہے؟ 7 چکر لگانا. کتنے چکر لگانا؟ 7 چکر لگانا. اور اس کے بعد تیسرا کام جو ہے وہ 7 چکر صحیح کے لگانا. صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگانا. کتنے ہو گئے؟ 3 کام. اور چوتھا کام کیا ہے؟ سر کے بالوں کو صاف کروانا. عورتیں صرف ایک پورے کے برابر، کیا یہ انگلی کا جو پورا ہے اتنا ہی بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. جن عورتوں نے میت کو غسل دیا ہوگا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بالوں کو 2 حصوں میں، کندھے سے آگے چھاتی پر لانے بال، اور دونوں کو کنگھی کر لینی. کیا کر لینی؟ ہاں کنگھی کرنی. اور پھر کنگھی کر کے ایک طرف کے بال پکڑے اور یوں کر کے 1 انگل کے برابر خود کاٹے. وہاں بیٹھے ہوتی ہیں عورتیں کاٹنے کے لیے، ان سے نہ کٹوائے. ان سے اپنے گھر اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں کاٹے اور گندی نالی میں نہ پھینکے. یہ پاک یہ بال ہیں آپ کے، اس لیے یہ کوئی کپڑا نے، یہ کوئی اخبار کا پیس یا کسی کاغذ کا پیس اس میں بند کر دے اور ڈسٹ بین میں ڈال دے. ڈسٹ بین میں، باتھ روم میں نہ ڈالیں. باتھ روم میں بالکل نہ ڈالیں بالوں کو. اپنے تو آپ کے نائی کے پاس ہی رہیں گے نا، وہ کیا حال کرے گا اس کا اسی کو خبر ہے. لیکن یہ والا عورتوں والا جو ہے وہ خود کاٹے، اور پھر دوسری طرف سے بالوں کو پکڑے اور 1 انگلی کے برابر کاٹ دے اور خود کاٹے اور پھر واپس کنگھی کر لے. بری ہو گئی. یہ ہے عمرہ، مختصر اور جامع، اس میں دوسری کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو 4 کام کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ 4 کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ ہم احرام کو باندھ لیں. احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں. احرام کی پابندیاں سخت ہیں، اس لیے ان کی وہ جو ہے پوری پابندی کریں. احرام کی پابندی کریں. احرام کی پابندی یہ ہے کہ ایک تو آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور خارشی کا سے خون نکل آئے ہے نا، خون نہیں نکلنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کی طرف جو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، اور کوئی وہاں پر درخت ہو اس کا پتا نہیں کاٹنا ہے. خوشبو والی چیز لگانی بھی نہیں، اور کوشش کرے کھانی بھی نہیں، اور خوشبو لگانی بھی نہیں. باتھ روم میں جائیں گے وہاں صابنیں ہوتی ہیں، وہ خوشبو والی ہوتی ہے، اس کو لگائیے مت. اگر آپ کو صابن کا لینا ہی ہے تو آپ یہاں سے نرول صابن لے کے نرول صابن سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں، یا مٹی سے، یا ٹوائلٹ پیپر آپ اپنے ساتھ رکھیے گا. تو مٹی تو چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس سے دقت آتی ہے، تو آپ نرول صابن اگر یہاں سے لے جائیں گے، اس سے ہاتھ دھونے کی وہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. اور یہ پابندیاں مردوں کو بھی ہیں اور عورتوں کو بھی ہیں. کب تک ہیں؟ جب تک آپ کے بال نہ کٹیں. آپ کے بال نہ کٹیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے، بال کاٹیں گے. خود بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج، کیونکہ آپ نے 3 کام کر لیے اور آپ کا ہو گیا. چوتھا کام ہے آپ ان کے بال کاٹیے، آپ کو ان کے. وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے وہ اپنے نائی سے کٹوائے پھر ہمارے کاٹے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نائی سے کٹوا لے. عورتیں اپنے بال خود کاٹیں. ایک دوسرے کی عورت کاٹ سکتی ہے لیکن کاٹے اپنے باتھ روم میں، چونکہ حیا کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی بال نہ دیکھے، یہ بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اپنے باتھ روم میں آ کر، یا اپنا کمرہ آپ کو ملا ہوگا وہاں عورتیں ہی ہوں گی تو وہ کاٹ سکتی ہیں عورتیں ہی. مرد اگر وہاں ہو غیر محرم تو پھر نہیں، تو اپنے بال وہ خود کاٹ سکتی ہے. یہ بہتر اور افضل ہے. تو پابندیاں رہیں گی آپ کی جب تک آپ بال نہیں کٹائیں. بال کٹا لیے اس کے بعد نہائیے دھوئیے اور سمپل کپڑے لگائیے. اس کے بعد جو وہاں جا کر آپ نے طواف کرنے ہیں وہ آپ سمپل کپڑوں میں کریں گے. اچھا بہت سارے دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ نیچے جو محراب میں متاب میں جانا ہے وہ عمرے والے کو جانے دیتے. کس کو؟ صرف عمرے والے کو. احرام باندھ کر جو ہوگا اسی کو نیچے جانے دیتے. ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے ایسا، مناسب نعوذ باللہ ناجائز نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے، چونکہ وہاں کی حکومت کا ایک پابندی ہے، رش ہو جاتا ہے تو وہ جانے نہیں دیتے ہیں نیچے. تو وہ جھوٹا احرام باندھ لیتے ہیں. کیا؟ حالانکہ وہ عمرے والا وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی احرام باندھ لیتا ہے، یعنی ان کو دھوکہ دے رہا ہے. ان کو ایسا کرنا مناسب
عورتیں جا سکتی ہیں، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو نیچے آپ لے جائیں. آپ کہیں گے جی مجھے بھی عورت کے ساتھ جانا ہے، تو پھر آپ عورت کو بھی اوپر ہی طواف کروائیے. اس کے بعد جو آپ کا وقت بچ جاتا ہے اس میں دوبارہ آپ وہاں مسجد عائشہ میں جائیں یا آپ جیرانہ میں چلے جائیں، وہاں سے احرام بند کر آئیں. وہ آپ کا نجی معاملہ ہے، وہاں سے بھی پھر یہی کام کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد عائشہ میں آپ وہ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ آرام سے کیا کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. عمرے میں وہی 4 کام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کرنے کی، اور آپ نوافل پڑھیں. طواف ایسے ہی کریں. فرمایا عمرہ سے بہتر ہے جو یہ باقی عمرہ کریں گے آپ، ایک عمرہ تو آپ پر ضروری ہے لیکن جو بعد میں عمرہ کرنے سے بہتر کیا ہے، طواف کرنا. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی، کیونکہ یہاں نفل آپ یہاں پڑھ لیں گے، قرآن آپ یہاں پڑھ لیں گے، ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن طواف اس لیے وہاں جتنا ہو سکے، خاص کر یہ نوجوان خوب جتنا ہو سکے اتنا طواف. بوڑھے زیادہ نہ کریں، کہیں تھک ہی جائیں، بیمار ہو جائیں، لیکن جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ طواف کریں گے. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. عمرہ اتنا ہی ہے. ہاں بیلٹ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ایک ناڑا ٹائپ بھی باندھ سکتے ہیں. اگر آپ کی لنگی کھلنے کا خطرہ ہے تو اس میں سلائی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ کپڑے کی شکل نہیں ہونی چاہیے، کپڑے کی شکل نہیں بننی چاہیے قمیص والی. تو باقی آپ کر سکتے ہیں. تو باقی اللہ سے مانگتے ہوئے جائیے، فضولیات نہ ہوں. کوئی آپ پر کچھ کر رہا ہے نا، صبر کیجئے. ان اللہ ماس، ہاں صبر والوں کے ساتھ ہے. 3 کام تو ضروری کیجئے. ایک تو گالی گلوچ دھکا دھکا کسی کو نہ دے، مزاج ہوتا ہے نا. دوسرا کام آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اس کو کیسے پیشنس رکھنی ہے. کیا پیشنس ہے؟ کہ آپ کو کھانا نہ ملے تو شور نہیں کرنا ہے. یار اللہ نے جب لکھا ہوگا تبھی ملے گا، ہے نا. کہیں تکلیف ہو جائے، پریشان ہو جائے، ہے نا، تو اس میں جو ہے واہ ویلا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس راستے میں جو تکلیف آئے گی اس کا اجر ملے گا. آپ کیا ملے گا؟ اجر ملتا ہے. تھوڑی سی تکلیف ملے گی، اجر ملے گا. تو اس لیے واہ ویلا اس کا نہیں، پھر وہ ناشکری میں ہوگا. اور تیسرا اور اہم کام یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی وہاں جا، ہے نا. او فلانی، او میں نے دیکھا اس نے وہاں، وہ سوئی رہی وہاں، کیا وہ مرد سویا رہا، وہ گیا ہی نہیں طواف کرنے، یہ عمرہ کرنے آیا ہے. ارے یہ کیا کر رہا ہے، آپ کو کوئی لینا دینا. آپ اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیے، کیونکہ قبر میں تو اکیلے جانا ہے نا. اس لیے فرمایا غیبت جو ہے وہ الغیبت اشد من الزنا، اتنا گناہ ہے اس کا، کس کا؟ غیبت کا اور قطع تعلق. اس لیے غیبت نہ کریں. کیا؟ غیبت بالکل نہ کریں، کسی کی بھی غیبت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت کیا کریں؟ ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، یہ حاجی صاحب آیا یار، یہ عمرہ کرنے آیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی غیبت. کیونکہ آپ منہ کے سامنے بولیں گے تو گناہ ہو جائے گا. عورتیں بھی ایک دوسرے کی بات، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے وہاں سارے گناہ. آتے ہوئے آپ نے ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ طواف وداع کر کے آنا. یہ تو ہو گیا کہاں کا کام؟ مکہ کا. اگر آپ وہاں سے فارغ ہو کر مدینہ سے واپسی ہے، مکہ سے مدینہ، جب آپ مدینہ کے لیے جائیں گے تو ایک طواف وداع کرنا وہ ضروری ہے. تو طواف وداع کے لیے آپ کسی وقت بھی جائیں اور 7 چکر لگا کر روتے ہوئے آئیں، اے اللہ اب میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں، مجھے دوبارہ بار بار بلا لیجیے. اور روتے ہوئے واپس آئیے گا. 7 چکر لگانے ہیں اور اس کے لیے صحیح وغیرہ کچھ نہیں. پھر آپ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیں گے، گاڑیوں میں بیٹھیں گے، وہیں سے درود اور اچھے کپڑے پہنیے. اس دن کیا کہیے؟ خوشبو لگائیے. یہاں خوشبو باندھ، وہاں خوشبو لگانی ہے. نہ دھو کے نکلیے اور سیدھا روزہ اقدس کی طرف جانا ہے، یعنی مدینہ کی طرف. تو راستے میں تکلیف ہو، درود پڑھتے ہوئے جائیے. کیا کرتے ہوئے؟ ہاں درود کا جتنا بھی، بلکہ آج سے ہی آپ درود پاک کا ایک تحفہ بھی لے کے جائیے گا. 1000 2000 4000 5000 بار درود پڑھ کے جائیے گا. 100 200 بار پر ڈے کو پڑھنا چاہیے. اور پھر جب وہاں مدینے میں پہنچ جائیں گے، اپنا سامان کمرے میں رکھ کر پھر وہاں سے نکلیے گا. کہاں؟ روزہ اقدس کے لیے. کوئی بھی نماز ہو، اگر نماز کے وقت گئے تو پہلے نماز پڑھیے، نہیں تو باب السلام سے اندر جاتے ہوئے نگاہیں نیچی ہوں، آنسو ہوں، میں روزہ اقدس پر جا رہا ہوں، اور پھر وہاں پر درود پڑھتے ہوئے آگے جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درود پڑھتے ہوئے جائیے. جب روزہ اقدس کے سامنے پہنچے تو نگاہ نیچے ہو. نگاہ کیا ہو؟
नीचे हो, वहां इतनी देर ठहरने नहीं देते, लेकिन फिर भी कोशिश करें और फिर कलमा पढ़ें। क्या करें? ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी हुजूर के सामने आपने कलमा पढ़ा और फिर कहिए अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाइए और अगर आप किसी की सलाम पेश करना चाहते हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने भी आपके लिए सलाम फला 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 ने किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात जो है क़यामत के दिन कीजिएगा। यानी आप हुजूर के सामने हैं और हुजूर आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। ये हमारा अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र अतर में हयात है और आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। और इसी तरह अदब से जाइए, जिस तरह एक बड़े आदमी के पास हम अदब के साथ जाते हैं, वैसे अदब के साथ मांगिए और फिर वहां से निकल जाइए, वहां टिकने नहीं देते। फिर अबू बकर सिद्दीक को सलाम कीजिए और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम कीजिए और वहां से निकल जाइए बाहर। और फिर आदमी हसरत वयास है ना, फिर उसके बाद आपको नंबर से आपको रियाजुल जन्ना के लिए भी छोड़ेंगे दूसरे तीसरे दिन, तो रियाजुल जन्ना में जाकर वहां पर खूब दुआएं कीजिएगा। वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के साथ रियाजुल जन्ना है, वहां पर जो है दो दो नफल पढ़ने हैं। एक 4 सुतून है, 4 सुतूनों में से 2 ही सुतून जो है वो दिखाई देते हैं। एक है उस्तवाना आयशा, और वहां पढ़ने की कोशिश करें, नहीं तो धक्के ही होते हैं तो चलो पीछे जैसे पढ़ लें तब भी हो जाएगा। एक है लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनका एक सुतून उस पर लिखा हुआ है, उसके साथ भी तौबा की 2 रकात पढ़ लीजिए कि जैसे उसकी तौबा अल्लाह तूने कबूल की थी, हमारी भी तौबा कबूल कर ले। और ये करने के बाद जो है आप हर नमाज के बाद न जाइए, बल्कि दिन में एक बार इसी तरह सलाम करने बाबुस सलाम से घुसिएगा और वहां जाकर आप सल्लल्लाहु, और औरतें जो है गेट नंबर 25 से इनके गाइड होंगे वो बता देंगे, वहां से जाना है, ये भी इसी तरीके से सलाम पेश करेंगी और फिर वहां जाने की इनको भी इजाजत होती है। रियाजुल जन्ना में भी जाने की इजाजत होती है और वहां जाकर रियाजुल जन्ना नहीं, अपने रियाजुल जन्नत, क्या रोज़तुल जन्नत क्या कहते हैं, जन्नतुल बकी नहीं, रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना जो वहां अंदर है वहां जाने की उनको भी इजाजत होती है। और फिर उसके बाद जो है मर्द जन्नतुल बकी में जा सकते हैं, वहां बहुत सारी जगह हैं, ज़ियारतें हैं, ये ले जाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर और अफजल और जिसका स्वाब है वो है सनीचर के दिन मस्जिद कुबा जाना, मस्जिद कुबा जाना और इशराक के वक्त पहुंचिए, वहां 2 रकात नमाज पढ़िए और अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए, क्योंकि पहली मस्जिद भी वही है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जाया करते थे, ये सुन्नत है वहां जाना। बाकी जहां जहां आपको ले जाएंगे वहां जाइएगा, ये थोड़ा सा सफर है, इसको अल्लाह पाक हमें भी आपको भी कबूल फरमाए। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आपको एहराम का बताएंगे, जरा एहराम लाइए। ये उठा दें गलफाई, ये कम से कम 2.25 हो, क्या हो 2.25 मीटर हो, 2.5 मीटर वाले भी होते हैं जिनका जरा वो हो मोटा है ना। तो ये चादर लेनी है, इसको धोएं तो बेहतर है, धुली हुई चादर हो, क्योंकि नई लेकर एक दफा धो लिया करें अफजल है। तो ये आपने कुछ नहीं करना, बहुत आसान है एहराम का बांधना। देखो जितना आप एहतियात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इसको बराबर कर लें, क्या कर लें, बराबर कर लें, और ये ऊपर नीचे तक है ना, ये आपको समझ में आ गया। इसके दोनों पल्लों को बराबर कर लें, फिर एक पल्ला ऐसे कर लें, एक पल्ले को हाथ में बराबर करने के बाद इसको ये जितना हो सके, जितनी आपकी मोटाई है, इसको थोड़ा सा ये कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बाहर को लटकाइए। समझ में आया? हाँ, बाएं हो दाएं हो इसका कोई इशू नहीं, इसको कर लें आप, कोई इशू नहीं। इसको थोड़ा सा क्या कर लें, ये कर लिया और इसको लाया यहां, इसको क्या लाया, यहां बगल के नीचे, और इसको भी लाया, फिर इसको भी थोड़ा सा कर लीजिए ऐसे, ये हो गया। इसको भी लीजिएगा ऐसे, ये कस दिया। अब यहां इस तरह लाइएगा, इन दोनों को ऐसे कस दिया, फिर आप इनको इसके ऊपर लगाइएगा ऐसे ऐसे, इसको फोल्ड करते जाइए। अब आपको देखना है कि नीचे से ऊपर कितना होगा। मैंने बताया निसब पिंडली तक है, क्या है, निसब पिंडली तक है, तब तक आप इसको फोल्ड करते रहिए जब तक ये निसब पिंडली तक न पहुंच जाए। अब ये कपड़े पर है ना, थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन जब आप जिस्म पर बांधेंगे, ये
اور تھوڑا کیجئے، چونکہ ابھی تھوڑا اور کر سکتے ہیں آپ. اس کو نصف پنڈ لیتا ہے. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس کو تھوڑا اور کر لیجئے. یہ اب اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، لیکن باندھنے کی ضرورت، آپ اس کو کھینچیے، پیچھے سے کھینچو، نیچے کو کھینچو، زور سے کھینچو، جتنی طاقت ہے کھینچو. نہیں ہوتا ہے، آپ بھی کھینچیے. لیمن بون ہے نا، یہ نہیں کھلتا ہے. اب جہاں مرضی یہاں لے جائے. یہ دیکھو آپ کا سطر بھی نہیں کھل رہا ہے. یہ دیکھیے سطر بھی نظر نہیں آتا ہے. آپ جتنا مرضی اس کو کھینچیے، جو مرضی. بیلٹ باندھ نہیں باندھ سکتے آپ. بیلٹ آتی نا، مطلب آدمی کو ہیجیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ، یار یہ کھل نہ جائے. حالانکہ کھلے گا نہیں. اس کو آپ یہاں سے بیلٹ باندھ دیجئے، کوئی ایشو نہیں، باندھ سکتے ہیں. اور دوسری چادر جو ہے وہ سمپل ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. یہ صرف یہ اس کو یوں کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صرف آپ کو جب وہاں پہنچنا ہے، استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد آپ کو یہ پلو یوں کر دینا ہے. کیا کر دینا ہے؟ یوں. یہ منڈا ننگا کرنا ہے. کب استقبال کر لیا اس کے بعد اس کو ننگا کرو، پھر استلام کرو. اب یہ رہے گا کیا کر لیا تو یہ پورے 7 چکروں میں چلے گا. کتنے چکروں میں؟ 7 چکروں میں منڈا ننگا رہے گا. 7 کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کر نماز جو پڑھنی ہے وہ کندھے پر بند کر کے پڑھنی. ایک اور پہلے 3 چکر جو لگانے ہیں یہ نیچے ہی ہوگا. تھوڑا سا تیز، کیا چلا نہیں جاتا ہے، یہ صرف ہم یہاں کہتے ہیں وہاں چلا. فار ایگزامپل یہ ہے تو میں نے یہاں کیا بسم اللہ اللہ اکبر. اب میں مڑا، اب میں تھوڑا سا تیز چلوں ایسے، یوں کر کے، لیکن وہاں چلا ایسے. تھوڑا سا پہلوانوں کی مطلب اپنے آپ کو دکھانا ہے. ہوتا نہیں ہے، ہوتا وہاں. اور یہ کوئی فرض سننا وہ نہیں ہے، صرف صحابہ نے اس وقت کیا تھا کیونکہ غیروں کو دکھانا تھا کہ ابھی ہمارے اندر ہاں وہ تو یہ ہے. اس کے لیے کتنے چکر؟ جو نیت تو کر لے کہ ہاں جی میں تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے نا. یہی ہے، بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں. اس کے بعد آپ اس کو پلو کو لے لیجئے. احرام، اور جتنی دیر آپ احرام میں رہیں گے بہت سکون میں رہتا ہے آدمی، بہت چین میں رہتا ہے. اس لیے اس کو اور نہ سمجھیے. اس کے لگاتے ہوئے پابندیاں ہیں تو اس کو کھول کر بھی پابندیاں ہیں. اب آپ نے گناہ نہیں کرنا. اب لاسٹ جو ہے روزہ اقدس پر جب آپ جائیں گے تو رخصتی سلام لینے، اس کے بعد وہاں 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ لیجئے. اب ہے توبہ جو آپ نے گھر پہ پڑھی تھی کہ گناہ معاف کر دے، وہاں آپ نے طے کرنا ہے اے اللہ اب ہمارے گناہ، اب ہم گناہ نہیں کریں گے. اب ہم وہاں اللہ سے وعدہ کر کے آنا ہے کہ اللہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے. اب ہم گناہ، یہ بزرگ کہتے تھے پہلے کہ یار یہ بوڑھے ہو کر کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ادھر سے آ کر جو وہاں توبہ کی ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. ہاں تو نوجوان بھی ایسا رکھ سکتا ہے تو کر لینی چاہیے. کیا کرنے چاہیے؟ توبہ. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کریں گے وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما، آسان فرما. اے اللہ تو ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ وہاں جانا آسان فرما. اے اللہ وہاں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. خانہ کعبہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہو. اے اللہ اس کے لیے ہمیں دلی طور پر یہاں سے اللہ محفوظ ہو کر وہاں پہنچا دے. اے اللہ آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دے. اے اللہ آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اے اللہ جو ہمارے بھائی شوگر والے جا رہے ہیں، اے اللہ بیمار لے کے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کو اس پانی سے اے اللہ شفاء کلی نصیب فرما دے. اے اللہ اس کا یقین بنا دے. اے اللہ کرنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ تو نے آب زمزم میں اللہ شفا رکھی ہے. اے اللہ ان کو وہاں سے اے اللہ تندرست با کر واپس لانا. اے اللہ ان کی ساری بیماریوں کو ختم فرما دے. اے اللہ ہر ایک آدمی گھٹنوں کی بیماری، اے اللہ شوگر کی بیماری، کمر درد کی بیماری، نہ جانے اور کون کون سی بیماریاں ہیں، اے اللہ
اے اللہ تیرے دربار میں یہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن واپس جب آئیں تو یہ ساری ختم ہوں۔ اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو اے اللہ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ نمازوں کے اوقات کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھر کا احترام، تیرے گھر کی عزت ہمارے دل میں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ تو اپنے در سے کسی کو بھی خالی نہ لٹائیے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ سب کے دامن بھر دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ملک میں امن اور چین نصیب فرما دے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر رحم فرما دے، جتنی بھی اللہ کائنات میں انسانیت ہے اللہ سب پر رحم فرما دے، سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جہاں لوگ پریشان ہیں جنگ کی وجہ سے اللہ اس جنگ کو امن میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن اور چین نصیب فرما دے، ہماری ریاست میں بھی امن اور چین نصیب فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں بھی امن و چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ۔